اللہ کی رحمت ملک پاکستان بن گیا اور اس ملک پاکستان کے بہت بڑی جانا لگیاں اور لوگ جنہ کے وڈیرے نے ملک پاکستان کی مخالفت کی تھی کچھ سکھا نے کچھ ہندوؤں نے یہ کہا کہ اسی ایک کی ہاں اسی سارے ایک کا ساری زمین ایک ہے ساری بولی ایک ہے اسی ایک ہی ہاں اسانو دوسرے ملک کی ضرورت نہیں جب لوگ یہ کہہ رہے سن کہ کچھ مولوی بھی نمرہ دے بیٹھ کے کہنے لگ پہ ہندوؤں کی بولی بولنے لگ پہ کہ ہاں سب کوئی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں ساری زمین ایک ساری بولی ایک ساری زبان ایک سارا سب کچھ ایک ہی اسی لہذا ایک ہی اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگوں کہڑے بڑے ٹر گئے ہو تسی کہتے ہو اسی ایک پہنچا اساڈی برادری ہے اسی ایک ہی ہاں اساڈی بولی ہے ساری زمین ہے نہ اسی ایک کچھ نہیں ہے تسی یہ چاہتے ہو کہ اساں جہاد کریے انگریزاں نال تے ساتھ دے ہندوؤں دا ہندوؤں دے نال اسی انگریزاں دے نال جنگ کریے تے ہندوؤں کو اپنے نام تے چلیے نہ اساڈا جہاد جس طرح انہاں کافرہ دے نال ہے انہاں کافرہ دے نال ہے کیونکہ یہ بھی ساڈے اس رب کو نہیں مندے جس رب کو اسی سجدہ کرنے ہیں اس وحدہ اللہ شریک نہیں مندے اس نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نہیں مندے اس کی تفضیلات تعریفیں نہیں مندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اس رب کے مخالف ہیں اور جس نبی اسی کلمہ پڑھنے ہیں جس نے اسی اپنی جان اور جان نال زیادہ پیار کرنے ہیں کہ اس رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے لہذا سے یہ کچھ نہیں ہے انہاں دے نال ورنا دین چ انہاں دی مثال دین دے کہ ایک زوردار بارش برس رہی ہوئے ایک بندہ اس بارش کو بچن واسطے دوڑے کہ میرے کپڑے نہ بھیج جاون میں بارش کو بچا کہ دوڑ کی آوے تے پرنانے دے تلے کھڑا ہو جاوے دوڑنا دوڑنا آوے تے پرنانے دے تلے کھڑا ہو جاوے تے جو اس کے دوڑ دا آن کی فائدہ اس کی طرح دوڑن دے کی فائدہ بارش کو بچن دے کی فائدہ جب انہیں کھڑا ہی پرنانے دے تھلے ہونا بارش سے تلے ہونا پھر دوڑیا کیوں بارش کی وجہ تو بھاگیا کیوں کہ میں بچ جاواں لیکن آخر پرنانے دے تلے کھڑا ہو گیا تو میں انہاں دا ساتھ دینا اے جی میں بارش کو بچن واسطے بندہ پرنانے دے تلے آ کے کھڑا ہو جائے تو میں ایک ایسی ایک کچھ نہیں اے اور نہیں سی ہو رہا جو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ وحدہ شریک ہے اس کی عبادت کرو اوپر ہوتا وہاں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی ذات ہے اس کی عبادت کرو میں اللہ کا آخری رسول اللہ کا آخری نبی بن کے آیا چاچا بیٹھے انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا حضور نے فرمایا اس لیے کچھ نہیں ہے برادری ایک خاندان ایک قریشی ہاشمی ہوئے میرے نبی نے فرمایا کلمہ میرا نہیں پڑے گا رب وحدہ لا شریک نہیں ہوتا بے شک برادری اس لیے کچھ نہیں ہے وہ ہو رہے میں ہو رہا اسی ہو رہا وہ ہو رہے اسی یہ کچھ نہیں ہے بے شک بلال حبشی ہمشتے رہنے والا وہ کھٹے ہوئے رنگ دا کالا دے موٹے ہوتے پھٹے ہوئے جن نے رب دا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا حضور کی غلامی دا پٹا گھر میں سجایا فرمایا بے شک ہوتے پھٹے ہوتے پر بلال کے میرے بچا بے شک ہمشتے رہنے والا ہے بے شک ہوتے پھٹے ہوئے رنگ دا کالا حبشی ہے فرمایا بے شک حبشی ہے لیکن بلال کے سی ایک پوچھا جن نے محمد کا کلمہ پڑھیا جس جگہ پہ بھی رہتا ہے جس حال میں رہتا ہے اس نے محمد ایک پوچھ نے لیکن جن نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھیا تو چاہ ابو جہل ہو گئے ابو نام ہو گئے اور میں خبردار اس نے سی ایک کچھ نہیں ہو سکتے کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں مانتا محمد اللہ کا رسول مانتا سی ایک کچھ نہیں ہے پھر میرے نبی نے مکہ فتح فرمایا صبح السلام نے سب سے پہلے بلال حبشی مبارک دی تھی حضور علیہ السلام نے بلال حبشی کو مبارک پیش کی اے میرے غلام اور اپنے کھاتے اور پھٹے ہو میرے حبشی غلام بلال تینوں مبارک ہو سب سے پہلے تینوں مبارک ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپ ہے عرض کی کہ سنیا سب سے پہلے مبارک کو مبارک نہیں عمر کو نہیں عثمان کو نہیں میں غلام کو سب سے پہلے مبارک فرمایا ہاں بلال تیرا حق زیادہ ہے تیرا حق زیادہ ہے وہی شہر ہے
اس کے اندر تیرے جو ظلم کیتے جاتے ہیں. اے بلال ذرا کعبے کی چھت تے چل تے اذان پڑھ. انہاں بے ایماناں نوں پتہ چلے وہی بلال ہے جس نوں کعبے جس نوں سی جس کعبے دے اندر اس دی گلیاں دے اندر نصیحتیں سن, جس نوں مارتے سن, کانٹے بچھاندے سن رستیاں دے اندر, اور اس نوں کانٹیاں دے بچھاندے سن, گھڑیکتے سن, اور جس کے سینے دے پتھر لگتے سن, گرم ریتاں تے لوٹاں تے لٹاندے سن. آج بلال انہاں کافروں نوں دس تے میرا مقام کی اللہ نے تم شان کی عطا فرمائی, اللہ نے میرے عظمت کی عطا فرمائی. میرے نبی جب معراج کا تشریف لے کے گئے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتا تو پورا آیا عرض کی یا رسول اللہ سانو دسو قیامت والے دن غلامی کی نہیں کرنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دسیا تو غلامی کرنی, تو غلامی کرنی, تو غلامی کرنی. آج کے دن کی سردار آئی اور سمجھا کہ میں عورت کی سردار ہوں, میری میں کسی بہت بڑے آدمی کی میں غلامی کروں گی. تو جب حورا کی سردار آئی نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا جب بھی سنا میں نہیں تھی غلامی کرنی. حضور مسکرائے فرمایا جا سدن و بلال جا سدن و بلال. یہ حورا کی سردار بولے شرم تو سر بھی کر لیا کہ بلال کے رنگ تب کالاوے بہت بڑے ہوئے حبشی جب وہ پہ فرمانے نے تو ابھی غلامی کرا دیے. میں ہوا بھی سردار میرے نبی نے فرمایا اے ہونا بھی سردار کو دے شرم جو سرمی واقع گئی ہے کہ بلال حبشی رنگ تب کالاوے بلال کے بہت کرتے ہوئے نے حبشی نمش دے رہے والا جو پہ فرمانے تو ابھی بلال کی غلامی کرا دی. اے ہوا بھی سردار خاموش ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بلال اذان نہیں کرتا, بلال ذرا اذان کرنا ہے
جس میں سی مکے کی گلیاں دے کر گھسیٹتے ساں، جس میں مارتے ساں کٹتے ساں، انہاں کو پتہ چلے کہ تینوں رب نے عزت کی دنیا عطا فرمائی۔ والا حضرت نے فرمایا اسی ایک کچھ نہیں آ وہ ہور نہیں اسی ہور آ۔ تو اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ، کل فرما دیو بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل ہوئے اللہ کی رحمت ہوئے فذالک فلیفرحوا، پھر خوشی بنایا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے سن ملک پاکستان عطا فرمایا۔ آج پوچھو کشمیریاں کو سال ہو گیا ہے جڑے بند نے، کہیں انہاں گھراں دے بارے میں سوچیا کر جنہاں دی عزتاں پابند کیتیاں جا رہی ہیں، جڑے بزرگ اپنے گھراں دے وچ پابند نے، باہر نکلن دی اجازت نہیں۔ ساڈے تے ایک مہینہ لاک ڈاؤن ہویا ہے، ساڈیاں جیباں باہر آ گئیاں، زباناں باہر آ گئیاں نے۔ اساں حالیہ رکھا دیتی ہے کہ ساڈے کو اس طرح گھر وچ نہیں بند رہا جاندا، اساں کاروبار کھولنے باہر نکلنا ہے، رل مل کے بیٹھنا، گلاں کرنیاں نے، دوستاں یاراں نوں ملنا ہے، اسی ایک گھر وچ نہیں رہ سکدے۔ انہاں بہناں دے بارے بھی سوچ، انہاں بھائیاں دے بارے بھی سوچ کہ جنہاں نوں پورا سال ہو گیا گھر وچ پابند نے۔ آج لوگ کوئی لوگ پاکستان دے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، کشمیر دے چیئرمین بنے پھرتے ہیں، جنہاں دے وڈیرے کشمیر دے پاکستان دے خلاف سن، جنہاں دے وڈیرے ملک پاکستان دے خلاف ہو گئے، انہاں دی اولاداں کشمیر آزاد کرا گئیاں۔ انہاں دے بارے میں سوچا تھا انہاں کو کچھ اس آزادی دی آزادی کتنی نعمت ہے، اس میں کتنی رب کی برکت کا فضل ہے، کتنی رب کی نعمت ہے، اسی آزاد کا سب کو ٹینشن نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فلیفرحوا، اور تواڈے تے اللہ دا فضل ہویا ہے، تواڈے تے اللہ کی رحمت ہوئی، حضور کا صدقہ تسی خوشیاں منایا۔ تو آج کے دن مسلمانوں نے اپنے اپنے گھروں سجایا، ملک پاکستان سجایا، اس واسطے کہ سانو اس دن آزادی ملی، سانو ایسا ملک مل گیا ہے جس میں اسی خدا مصطفیٰ کا ذکر کرنے آ، سانو روکنا کوئی نہیں۔ کچھ وہی لوگ جنہاں دی رگاں وچ انہاں دا خون سی، جڑے پاکستان دے مخالف سن، کوئی حکمران بنے، کسی آخیا اذاناں نہ پڑھیاں جاون، سپیکر اتار دیتے جاون، کوئی ہور آیا انہیں آگے آگیا مسجد مطالعے لا دیو، مسجد بند کر دی۔ ارے ملک اس واسطے سانو ملیا کہ اسی خدا مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، سانو کوئی روکن والا رہے، کوئی حکمران سالی ماندار کہتا ہے اذاناں دی آوازاں پڑھی ہوندیاں نے، اس واسطے سپیکر اتار دی۔ کوئی ظالم آیا انہیں آگیا مسجد بند کر دی، تالے لگا دیتے جا، گھر میں نمازاں پڑھیاں کتنی۔ لیکن اسی مسلمان تو اللہ نے فرمایا لوگوں میرے گھر آباد کیجیے کرو اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے کرو۔ ہر گھروں اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا بنا دیتا جاتا ہے، سنیے کلیمہ بھی چھا دیتی جاتی ہیں، لیکن وہ نمازی کو نہیں ہونا، نماز پڑھنے والا کو نہیں ہونا۔ آج مسلمان اپنی اصل بولی بھول گئے، انگریزاں کی پٹو بن گئے، انگریزاں کے غلام بن گئے، انہوں کی سنت پہ چلن لگ پائے، انہوں نے رسم و رواج پہ چلن لگ پائے۔ جس مسلمان ذرا بے ٹھیک سے سارے سارے وہ ہندوؤں والے رسم و رواج موجود ہیں۔ رب کائنات سب اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سارے بھائی نوجوان جڑے سرحد فروغ اس ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، آج اسی گھر میں آرام نال سو رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، سب کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ سانو پتہ ہے ساری پاک فوج سرحد سے موجود ہے، ماروں سے موجود ہے، کوئی بندہ کوئی ظالم کوئی بے ایمان سارے وہ میری آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ سارے جوان سارے بھائی سرحد سے موجود ہے، کوئی میری آنکھ سے سارے وہ دیکھے، وہ اپنی جانا ہتھیلی پہ رکھ کے جڑے پاٹنا کے سرحد سے کھلوتے ہیں، انہوں کے بارے میں بھی سوچیا کرو، انہوں واسطے بھی سلامتی بھی دعا کی کرو کہ جڑے ساری حفاظت کرتے ہیں، اس ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی سو رہے ہوتے ہیں، سانو کوئی تکلیف نہیں، سانو کوئی ٹینشن نہیں، اسی آرام سکھ دی نیندر سو رہے ہیں۔ ذرا انہوں کے بارے میں سوچ جڑے رات دن ساری حفاظت کرتے ہیں،
کہ کوئی بے ایمان سارے انہاں بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، سارے اس ملک پاکستان کو برباد نہ کرتے ہوئے اس ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ رب کائنات انہاں بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور سارے وہ بھائی صرف اس دن صرف آزادی نہیں منانی چاہیے، جشن نہیں منانے چاہیے کہ سانو آج ملک ملیا۔ ان جواناں جڑے جنہاں نے اپنی جاناں پیش کیتیاں نے، وہ بزرگ جنہاں اپنی جاناں پیش کیتیاں نے، وہ ماواں تے بہناں جنہاں نے اپنی عزتاں قربان کیتیاں نے، انہاں دی درجات و بلندی واسطے اس دن دعا بھی کرنی چاہیے۔ رب کائنات ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور انہاں شہیداں نے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔